نماز کے شروع سے لے کر آخر تک، یعنی جب آپ قیام میں کھڑے ہوں، پھر رکوع ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے، سجدے کی جگہ پر ہی نگاہ ہونا چاہیے۔ رکوع میں جو دعائیں پڑھنا ہے وہی دعاؤں کو پڑھنا ہے، اس سے ہٹ کر کے قرآن پڑھنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے، لا یبرک کما یبرک البعیر، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ویسے نہ بیٹھو۔ اونٹ سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹے۔ مرد کا اور عورت کا سجدہ، اس میں اللہ کے نبی نے فرق بتایا ہو کہ مرد ایسا سجدہ کرے، عورت ایسی سجدہ کرے، یہ فرق اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، نماز کے مسائل، اس عنوان پر نماز کے شروعات سے لے کر بہت سارے مسائل، جیسے نماز کے شروع میں نیت، پھر نماز میں تلاوت قرآن، خصوصاً سورہ فاتحہ کی تلاوت، اور پھر ضم سورتوں کی پڑھنے کی مقدار کیا ہے، اور پھر نماز میں ہاتھ کہاں باندھا جائے۔ اس کے علاوہ نماز میں رفع الیدین کے سلسلے میں حدیثیں کیا ہے، پچھلے اتوار کو درس کے اندر آپ لوگوں نے سنا۔ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے رکوع، اور رکوع کی دعاؤں کے سلسلے میں، پھر سجدہ اور سجدے کی دعاؤں کے بارے میں۔ تو آج رکوع سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر الحم کا سورہ، پھر ضم سورے سے فارغ ہوتے تو رکوع کرتے، رکوع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے اور رکوع میں جاتے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہے۔ جیسے مشہور دعا ایک ہے سبحان ربی العظیم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنے کی تعلیم دیے ہیں، اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن رکوع میں یا پھر سجدے میں بھی صرف وہ ایک ہی ذکر نہیں ہے، سبحان ربی العظیم رکوع میں، اور پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی کئی دعائیں ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کئی دعائیں پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں اس وقت ثابت ہیں، ایک دعا ہے، اللہ کے نبی رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھتے تھے۔ جیسے حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 1080 پر 5 ہے،
हज़रत आयशा फरमाती हैं काना रसूलुल्लाह युक्सिरु अन यक़ूला फ़ी रुकूइही व सुजूदिही सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये दुआ है। माना क्या है? हज़रत आयशा रिवायत करती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में और अपने सजदे में अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे, जिसका माना ये है तू पाक है, ऐ अल्लाह हमारा रब है, तेरी ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। ये उस दुआ का माना है जो दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदों में पढ़ा करते थे। तो रुकू और सजदों में ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। एक तीसरी दुआ जो अल्लाह के नबी से साबित है, हज़रत अबू हुरैरा की हदीस है, सही मुस्लिम में ही हदीस नंबर 1080 पर 4 है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं अन्ना रसूलल्लाह काना यक़ूलु फ़ी सुजूदिही अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी कुल्लहु दिक़्क़हु व जिल्लहु व अव्वलहु व आख़िरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। रसूलुल्लाह सजदे में ये दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह बख्श दे मेरे सब गुनाहों को, थोड़े हों या बहुत हों, अव्वल हों या आखिर हों, छुपे हों या खुले हों। ये दुआ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। अल्लाह के नबी से ये दुआ भी साबित है। तो ऐसे कई दुआएं हैं। बोलने का मकसद ये है कि ऐसी कई दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी रुकू में और सजदे में पढ़ते थे। हमें भी इसका एहतमाम करना चाहिए। लोगों में आदत ये है कि लोग रुकू में या सजदे में गिन के 3 ही मरतबा पढ़ते हैं, सुबहान रब्बिल अज़ीम या सुबहान रब्बिल आला। अब उसके बाद ख़त्म, उसके बाद कोई दुआएं पढ़ते नहीं हैं, बल्कि इमाम के उठने का इंतज़ार करते हैं। तो ऐसा नहीं है। रुकू और सजदे दो में भी अल्लाह के नबी से ये जो दुआएं साबित है, अभी आपने सुना कि ये दुआओं का कितना अच्छा माना है, कितने अच्छे तरीक़े से इसके अंदर दुआएं सिखाई गई हैं। तो एक मुसलमान को चाहिए कि इसके अंदर रुकू में और सजदों में ये दुआओं का एहतमाम करे, ये दुआएं पढ़े आदमी, तभी यानी रुकू और सजदों में भी आदमी को सुकून मिलेगा और सुकून के साथ दुआएं पढ़ेगा। तो रुकू के अंदर आदमी ये दुआएं पढ़े। बाकी रुकू के अंदर आदमी अपने दोनों हाथों को घुटनों से मजबूती से थामे, हाँ उंगलियों को जो है थोड़ा खुला रखे, एकदम मतलब ऐसे भी नहीं है और फिर एकदम ज्यादा एकदम फाड़ के भी नहीं, दरमियाने अंदाज में जो है घुटने को पकड़ के रखें, थाम के रखें। और रुकू के अंदर पीठ बराबर हो, आपकी पीठ और सर दोनों भी बराबर हो, ना पीठ सर दोनों मतलब ये लेवल में हो, बराबर हो। रुकू में आदमी ना ज्यादा ऊंचा खड़ा हो, ना बिल्कुल ज्यादा झुक के खड़ा हो, तो दरमियानी अंदाज में ऐसे कि उसका सर और उसकी पीठ दोनों बराबर हो। ये रुकू का सही तरीका है। लोग या तो कमर को मतलब ऐसे झुका देते हैं, या फिर उठ के रहते हैं, या फिर एकदम झुक के रहते हैं। तो ये दो भी गलत है। एकदम ज्यादा झुकाना भी नहीं है और एकदम ज्यादा उठाना भी नहीं है, बल्कि दरमियानी अंदाज में रुकू के अंदर जो है आदमी अपने सर और पीठ को बराबर रखे। रुकू में नजर कहाँ होना चाहिए? नमाज के शुरू से लेकर आखिर तक, यानी जब आप क़ियाम में खड़े हों, फिर रुकू है, रुकू से उठने के बाद है, सजदे की जगह पर ही निगाह होना चाहिए। सिर्फ तशहुद में अल्लाह के नबी से बात साबित है कि आपकी नज़र उंगली से, यानी जो उंगली की हरकत होती थी उससे आगे तजावुज नहीं करती, यानी आगे नहीं बढ़ती। तो तशहुद के अंदर एक आपको इजाज़त है कि आपकी नज़र उससे ज़्यादा आगे ना बढ़े उंगली से। लेकिन बाकी रुकू में और आदमी जब खड़ा हो तो सजदे की जगह पर ही देखे। बाज़ लोग ये समझते हैं कि रुकू में जो है उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को देखना, ऐसा नहीं है। पैरों को उंगलियों को देखने से मुंडी को झुकाना पड़ता है एकदम, तो जिससे रुकू का जो सही तरीका है वो मुकम्मल नहीं होता है। तो इसलिए रुकू के अंदर क्या है, आप बराबर खड़े, बराबर रुकू करें, ताकि रुकू का जो सही तरीका है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वैसे ही अदा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू के बारे में
ایک اور بات یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر لوگوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیے کہ لوگ سن کر کے اس کا جواب دیں، اور جواب کے اندر جو ہے ربنا لک الحمد کہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ آپ جب رکوع کو جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہتے، پھر سجدے میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے. تو رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہوئے، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر جائیں، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں. اس کے بعد جو دعا ہے اس میں اللہ کے نبی سے اور صحابہ کرام سے الگ الگ الفاظ منقول ہے، یعنی ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے، ربنا ولک الحمد بھی ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو صحابہ کرام میں کئی ایک یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان دعاؤں کو باقی رکھا. تو اس میں سے آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد ہو، یا اللہم ربنا لک الحمد ہو، یا ربنا ولک الحمد ہو، یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ دعائیں اس میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا چاہیے. آمین اور رکوع کے بعد ربنا لک الحمد کہنے میں یہ فرق ہے کہ آمین بلند آواز سے زور سے بولتے ہیں، جبکہ یہ دعائیں ربنا لک الحمد اتنی بلند آواز سے زور سے نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ تھوڑا بلند آواز میں کہ کم سے کم سنائی دے، تو اتنی تو آواز میں کہنا ہے. ایسا نہیں کہ یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو بس اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں، وہ کچھ دعائیں نہیں پڑھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، دعائیں پڑھنا ہے آپ کو. سمع اللہ لمن حمدہ جب امام کہے تو ربنا لک الحمد مختصر، یہ کم سے کم ہے، کم سے کم اتنا تو بھی کہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تو کہنے کی تعلیم دی ہے. تو رکوع اور سجدوں میں جو سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس میں سے ایک بات یہ کہ رکوع میں جو دعائیں پڑھنا ہے وہی دعاؤں کو پڑھنا ہے. اس سے ہٹ کر کے قرآن پڑھنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا کہ ان اقرأ القرآن وهو راکعا او ساجدا. اللہ کے نبی نے اس بات سے منع کیا ہے کہ رکوع کرنے کے بعد رکوع کے دعائیں پڑھنے کے بجائے آدمی قرآن پڑھے، اس بات سے منع ہے. تو رکوع میں بھی ہو سجدے میں بھی ہو قرآن پڑھنا منع ہے. جو دعائیں پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے وہی دعائیں پڑھیں گے، اس سے ہٹ کر کے قرآن وغیرہ، یعنی کہ قرآن کے کہتے بھی سورے یاد آتے ہیں تو وہ سورے رکوع میں یا سجدے میں پڑھنے کا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے. رکوع اور سجدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہے وہ دعاؤں کا اہتمام خود آدمی کے لیے کافی ہے. جیسے ابھی جو حدیث ذکر کیا، ایک طویل روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی. وہ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات سے منع کیا. چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تم کو یہ بات معلوم رہے کہ مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1080 پر 4 ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے. اس سے پہلے حضرت علی کی روایت ذکر کیا. تو یہ دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ رکوع میں وہ جو ذکر ہے سبحان ربی العظیم کے علاوہ، اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، قرآن مجید کی صورتیں پڑھنا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے. تو یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعائیں ہیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد
مسئلہ ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا. دیکھیے یہاں ایک بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد جب آپ اچھے طریقے سے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد ہی اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدہ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے نہیں، بلکہ مطلب یہ کہ ایسے ہی تھوڑا بینڈ ہو کے کھڑے سجدے میں چلے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ برابر آدمی برابر کھڑے ہو اس کے بعد رکوع میں جائے. آدمی کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اگر رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے میں ذرا دیری کرے تو لوگ کیا کرتے ہیں، جھک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو یا نہ جا کے بیٹھ کے ریڈی میں رہتے ہیں آپ کی جب کی سجدہ کرتے ہیں بول کے. تو ایسا نہیں ہے، آپ کو کھڑے ہونا ہے برابر. جب تک امام کا سجدہ نہیں ہوتا تب تک سجدہ نہیں کرنا ہے. اور کب تک سجدہ نہیں کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا معمول تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا انتظار کرتے تب تک اطمینان سے کھڑے ہوتے. یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی نماز کو جانچا تو معلوم ہوا آپ کا قیام، پھر رکوع سے کھڑا ہونا، پھر سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے تھے یہ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہوا کرتے تھے. یعنی اس میں کہیں بھی جلدی نہیں ہے. رکوع سے اٹھے پھر جلدی چلے گئے سجدے میں، سجدے سے اٹھے پھر سجدہ کرے، جلدی نہیں ہے. بلکہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اعتدال ہے، اطمینان ہے، سکون سے کھڑے ہونا ہے، سکون سے بیٹھنا ہے، اس کے بعد سجدے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ ایک دم جلدی ادا کر دیے. تو یہ بغیر اطمینان والی جو نماز ہوتی ہے وہ سنت کے خلاف ہے. نماز پڑھتے ہوئے اطمینان اور سکون بہت ضروری ہے، خاص کر کے ان مقامات پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تاکید بھی کی کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد امام جب تک سجدہ نہیں کرتا اس وقت تک نہیں کرنا ہے. کیسے؟ ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں، سنیے. حضرت عبداللہ بن یزید سے روایت ہے، مجھ سے برا بن عازب نے حدیث بیان کی. صحابہ کرام رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے، پھر جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو میں کسی کو اپنی پیٹھ جھکاتے نہیں دیکھتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو میں کسی کو اپنی پیٹھ جھکاتے نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ماتھا زمین پر رکھتے. اللہ کے نبی زمین پر سجدہ کرنے تک صحابہ کرام کیا نہیں کرتے؟ بولیے، پیٹھ نہیں جھکاتے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا ماتھا کہاں لگنا ہے؟ زمین پر. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا، پیشانی جو ہے زمین پہ لگتی تو تب کیا کرتے؟ نہیں، تب ان کی پیٹھ بینڈ ہوتی، تب وہ جھکنے آتے. ابھی سجدہ نہیں ہے، جھک کے ریڈی ہے، جھک کے ریڈی نہیں، ابھی کھڑے ہیں برابر. یہ صحیح مسلم ہے، اسی میں تقریباً 3-4 روایتیں ایک ساتھ ہیں. اس کے بعد کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی عمل بیان کیا گیا. رسول اکرم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی نہیں جھکتا سجدے کے لیے یہاں تک کہ رسول سجدے میں نہ جاتے، پھر بعد میں ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے. کتنی بڑی غلطی ہے. لوگ یعنی یہاں حدیث کے حساب سے کیا ہے، امام کا ماتھا یعنی پیشانی زمین پہ لگنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جھکنا ہے، اس کے بعد سجدے میں جانا ہے. ہمارے پاس کیا حالت ہے؟ برابر. کبھی تھوڑا بیچ میں ہمیں رک گئے سجدہ کرتے ہوئے تو ختم، پہلے چلے گئے رہتے بھی. تو ایسا نہیں ہے. ایک تو یعنی امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہیں کرنا ہے، یعنی امام جو کام نہیں کرا ہے تو امام سے پہلے نہیں کرنا ہے، یہ تو غلطی ہے، گناہ ہے. اور پھر خاص کر کے سجدے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات اتنی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے. ایک اور روایت ہے، دیکھیں،
बरा बिन आजिब से ही रिवायत है, हम रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ते तो हम में से कोई अपनी पीठ ना झुकाता यहाँ तक कि रसूलुल्लाह को सजदे में ना देखता। समझ में आ रहा है? हम में से कोई अपनी पीठ ना झुकाता यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में ना देखता। एक और रिवायत है हजरत अम्र बिन हुरैस की, मैंने रसूलुल्लाह के पीछे फजर की नमाज पढ़ी तो मैंने आपको पढ़ते हुए सुना, फला उक़्सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, वो पढ़ते हुए, और हम में से कोई अपनी पीठ ना झुकाता जब तक कि आप पूरी तरह सजदे में जाते। जब तक आप पूरी तरह सजदे में नहीं आते हम में से कोई भी पीठ नहीं झुकाता। ये असल सुन्नत है और ये असल तरीक़ा है सजदे में जाने का। रुकू से उठने के बाद सजदा करने के लिए जब आप इमाम के पीछे, जब आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप इमाम के पीछे मुक्तदी बन के नमाज पढ़ रहे हैं तो उस मौके पर इसका लिहाज करना है कि इमाम का सजदा लगने के बाद, माथा लगने के बाद ही आपको झुकना है, तभी झुकना है, उसके बाद सजदा है। तो यहाँ लोगों में तो ये इतनी बड़ी गलती है कि लोग समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद ही शुरू कर देते बेंड होना, झुकना, रेडी होना। तो ऐसा नहीं है, आपको इत्मीनान से खड़े हो जाना है बराबर। जब इमाम सजदा करे तो फिर उसके बाद आपको सजदा करना है। तो इस बारे में एहतियात बरतें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो हदीसें साबित है इसी माने में है कि आदमी रुकू और सजदे के बीच में जो है ऐसी गलतियां ना करे। ठीक है, तो रुकू से सजदे में जाते हुए कब जाएं उसका ये तरीक़ा है। बाकी जब आप सजदा करें तो एक और मसला रहता है कि रुकू से सजदे में जाते हुए पहले हाथ रखें या घुटने टेकें। घुटने टेकना है पहले या हाथ रखना है पहले। कई रिवायतें हैं इस बारे में। अबू दाऊद की एक रिवायत, एक हदीस आपके सामने सुनाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सजद अहदुकुम फला यब्रुक कमा यब्रुकुल बईरु वल्यज़अ यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि। हज़रत अबू हुरैरा ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सजदा करे तो ऐसे ना बैठे जैसे कि ऊँट बैठता है। तो फिर बैठना कैसे है? आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, चाहिए कि आदमी अपने हाथ घुटनों से पहले रखे। क्या पहले रखना है? हाथ। आदमी को चाहिए कि अपने हाथ घुटनों से पहले रखे। तो उसी को समझाने के लिए अल्लाह के नबी ने मिसाल दी, ला यब्रुक कमा यब्रुकुल बईर, के जैसे ऊँट बैठता है वैसे ना बैठो। ऊँट बैठता है तो पहले घुटने टेकता है, धन बोल के घुटने टेकता है, उसके बाद तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसी को समझाने के लिए फिर बाद में कहा कि तुम में से कोई आदमी बैठे तो अपने घुटनों से पहले अपने हाथ रखे। तो ये सजदा करने का सही तरीक़ा है जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सुनन अबी दाऊद है, हदीस नंबर 840 है। 840 पर एक हदीस नंबर में भी यही बात है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि रुकू से सजदे में जाते हुए, सजदे में जाने का सही तरीक़ा ये है कि आदमी जो है पहले अपने हाथ रखे, यानी कि पहले बैठने की जैसी तरतीब बनाए, उस पहले अपने हाथों को रखे, उसके बाद इत्मीनान से घुटने टेके। ये गलत है कि आप डायरेक्ट घुटने ज़मीन पे डाल दें उसके बाद हाथ रखे, नहीं है। ये हदीस साबित है, क्लियर से है एकदम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है कि चाहिए कि आदमी अपने हाथ घुटनों से पहले रखे। ये सजदे में जाने का सही तरीक़ा है कि रुकू से आप सजदे में जाएं तो पहले अपने हाथों को रखें, उसके बाद घुटने रखें, उसके बाद आप सजदा करें। बाकी जब आप सजदा करें तो सजदे में आपके कौन से आज़ा लगना चाहिए तो उसके बारे में भी रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में 7 आज़ा लगने का हुक्म दिए हैं। चुनांचे रिवायत के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति अअज़ु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं 7 आज़ा पर सजदा करूँ। सही मुस्लिम की हदीस है,
حدیث نمبر 1009 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا۔ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں قدم دونوں پیر ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہوئے۔ باقی پیشانی اور ناک 7 ہے، 2 ملا کر کے، الگ الگ نہیں ہے۔ پیشانی اور ناک دونوں برابر ہے، یعنی کہ دونوں کو ایک ساتھ سجدے میں زمین پر لگانا ہے۔ ایک کو لگا کے دوسرے کو اٹھا کے نہیں رکھنا ہے، یعنی پیشانی لگا کے ناک کو اٹھا کے نہیں رکھنا ہے، اور یا ناک کے بل بوتے پہ پیشانی ادھر ادھر نہیں کرنا ہے دونوں۔ اور یہ نارمل ہے، یعنی آپ سجدے میں جائیں، نارمل جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کو سجدے میں جانے کا طریقہ ہی یہی لگے گا کہ آپ جو ہے ایک ساتھ لگیں گے۔ جیسے دیوار ہے، آپ جا کے دیوار کو ڈائریکٹ ٹچ کریں، اپنا سر یہ لگائیں تو کیسا لگے گا؟ دونوں ایک لگیں گے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ پہلے لگانا یہ پہلے لگانا، آپ برابر بیٹھیں گے تو 2 ایک ساتھ لگ جائیں گے، اس کو نہیں، دونوں بھی ایک ساتھ لگ جائیں گے۔ تو آدمی اپنی منڈی اگر دیوار کو سیدھا لگائے گا تو پہلے ہوں لگا کے پھر بعد میں ہوں لگائے گا نہیں، تو اس کے دونوں ایک ساتھ لگیں گے، پیشانی بھی اور ناک بھی۔ تو سجدے میں بھی یہی طریقہ ہے کہ پیشانی اور ناک یہ دونوں ایک ساتھ ہیں اور یہ ایک عضو میں شامل ہے۔ تو یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے کہ سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ 7 اعضاء زمین پر لگیں۔ یہ اس میں سے ایک عضو بھی اگر زمین پر نہیں لگتا ہے تو سجدہ مکمل نہیں ہے۔ 7 اعضاء دیکھیں، پھر دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم، پھر پیشانی اور ناک، یہ ان باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو لوگ کیا ہے سجدوں میں کبھی یا تو پیشانی لگاتے، ناک نہیں لگاتے، اٹھا کے رکھتے، یا کبھی کیا کرتے پیچھے کے پیر لگا کے نہیں رکھتے، پیراں کیا ہے زمین سے اٹھا کے رکھتے، یا تو اٹھا کے رکھے ہیں یا تو ادھر ادھر حرکت دے رہے، نہیں، زمین سے لگا کے رکھنا ہے۔ دونوں پیروں کو ملا کے زمین سے لگا کے رکھنا ہے، پیروں کو اوپر اڑا کے بھی اٹھا کے رکھنا ہے۔ کبھی بعض لوگ تو ایک پیر کو دوسرے پیر پہ ڈال لیتے سجدے میں، تو یہ سجدے کا طریقہ نہیں ہے۔ سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پیر ایک ساتھ زمین کو لگیں، تو زمین کو جو 7 اعضاء لگنا ہے اس میں 2 قدم بھی ہیں، ایک قدم نہیں ہے، دونوں قدم ہیں۔ تو دونوں قدم زمین پہ لگنا ہے، ایک لگا کے ایک پیر کو اس کے پیر پہ دوسرے پیر پہ ڈال لیے، یا ایک پیر اٹھا کے رکھے ہیں، یا پیراں ادھر ادھر حرکت کر رہی ہیں۔ یہ 7 اعضاء کا زمین پہ لگنا ہی سجدے کا صحیح طریقہ ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اور بات کا حکم یہ بھی دیا ہے کہ اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹیں، اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹیں۔ حدیث کے الفاظ ہے امرت ان اسجد علی 7 ولا اکفت الشعر ولا الثياب، کہ بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹا جائے۔ رکوع دیکھیے، سمیٹنے کا مطلب ہے بالوں کو سیدھا کرنا یا برابر کرنا، یعنی کونگھی کرتے ہیں نا، کونگھی کرنے کے بعد جیسے برابر کرتے ہیں، تو ایسا رکوع میں ہو، سجدوں میں، نماز میں ہی ایسی بیجا حرکت نہیں ہونا ہے۔ کپڑوں کو سیدھا کرنا یا پھر یعنی بالوں کو سیدھا کرنا، تو یہ ہاتھوں کی جو زیادہ ایکسٹرا جو حرکت ہوتی ہے وہ حرکت ہونا ہی نہیں چاہیے نماز کے اندر، اور خاص کر کے سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب آپ رکوع کریں دونوں ہاتھ گھٹنوں کو لگا کے رکھیں، سجدہ کریں تو دونوں ہاتھ زمین کو لگا کے رکھیں، دونوں ہاتھ میں سے ایک ہاتھ بھی ادھر ادھر نہیں جانا ہے، نہ بالوں کو سیدھا کرنا ہے نہ کپڑوں کو سیدھا کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ اسی طرح سجدے میں اس بات کی بھی تعلیم ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلی زمین پر رکھو اور کوہنیاں زمین سے اٹھا لو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنی ہتھیلی زمین پہ رکھنا ہے اور کوہنی اٹھا کے رکھنا ہے، کونیاں زمین کو نہیں لگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 1104 ہے۔ اور پھر اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے، پہلوؤں کا مطلب ایسا ہے، اس سے جدا رکھتے اتنا کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دیتی، یعنی کہ سجدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو سکیڑ کے نہیں رکھتے، دونوں ہاتھ جو ہے سکیڑ کے پیٹ سے لگا لیے، ایسا نہیں ہے،
یہ دو غلطیاں ہیں یہاں پر. ایک غلطی یہ ہے کہ ہاتھ اور ہتھیلی الگ الگ ہونا، یعنی ہتھیلی جو ہے زمین پر رکھنا ہے اور کوہنی کا حصہ زمین سے اٹھ کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک غلطی. لوگ یہاں غلطی کیا کرتے ہیں، دونوں مڑ گئے، یعنی کہ سجدہ کرے تو دو بھی لگا دیتے ہیں زمین کو. یہ غلط ہے بالکل، یہ سجدے کا طریقہ نہیں. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے کہ ایسا سجدہ نہیں کیا جائے گا. دوسری غلطی کیا ہے، آپ اٹھا کے بھی اگر رکھے تو تھوڑا، یعنی کہ اپنے پیٹ سے تھوڑا آپ دور رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لگا لیے پیٹ سے بالکل سکیڑ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ بھی دی. جیسے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 822 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں اعضاء کو برابر رکھو اور کوئی تم میں سے اپنے باہوں کو، اپنے ہاتھوں کو جو ہے کتے کی طرح نہ بچھائے. بولے تو بچھانا، زمین پر بچھا کے رکھ دینا، کوہنی کو اٹھائے بغیر ایسے ہی بچھا کے رکھنا. تو اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور تشبیہ دی ہے. کتا جیسے بیٹھ جاتا ہے زمین کو لگا لے کے پورے، تو ایسے نہ بیٹھو بلکہ اپنی کوہنی کو اپنے پیٹ سے الگ رکھو. تو یہ سجدے کے اندر کی جانے والی دو بڑی غلطیاں ہیں. یا تو لوگ سجدے میں ہاتھ، ہتھیلی اور کوہنی دونوں کو زمین سے لگا دیتے ہیں، یا پھر ہاتھ کو جو ہے پیٹ سے لگا کے رکھ دیتے ہیں، جبکہ تھوڑا الگ ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الگ ہونا بولے تو مطلب کیا ہے، تھوڑا اٹھ کے رہنا ہے. جی اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں تو کیا بھی نہیں ہے، اپنے حساب سے رہ سکتے. ذرا فرض پڑھ رہے بولے تو بازو کے بزرگوں کا خیال کرو. سمجھ رہے ہیں؟ ذرا باڈی گارڈ لوگ تھوڑا وہ ماریں گے تو جا کے پڑھیں گے بازو میں، تو اتنا زیادہ نہیں. جماعت کی نماز میں اس کا خیال کرنا ہے. جماعت سے جو نمازیں پڑھتے ہیں تو جماعت کی نمازوں میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھوں کو کھلا رکھیں تو اتنا زیادہ کھولے کہ بازو والوں کو تکلیف ہے. تو جماعت میں ایسا نہیں کرنا ہے. آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے گنجائش ہے. جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مطلب ہے کہ تھوڑا کھلا تو رکھیں، لیکن اتنا زیادہ کھلا نہ رکھیں کہ بازو والوں کو تکلیف ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے رکوع میں دعائیں ثابت ہیں، ویسی ہی دعائیں اللہ کے نبی سے سجدے میں بھی ثابت ہیں. سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ تو ضرور پڑھنا ہے. اس کے علاوہ جو اور دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھیں. جیسے سجدوں میں اللہ کے نبی سے کئی دعائیں ہیں. سبحان رب الاعلیٰ کے علاوہ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. اسی طرح ایک تیسری دعا، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. یہ چوتھی ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پانچویں دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ثابت ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. سب اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی عظمت ہے، جلالت ہے. یہ دعائیں پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہیں؟ کہاں؟ سجدے میں. سجدے میں اتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. مطلب سبحان رب الاعلیٰ بولنے کے علاوہ کبھی یہ دعائیں پڑھے، کبھی وہ ایسے پڑھنا ہے. ہمارے کو کیا معلوم ہے بچپن سے کس بات سکھے 3 بار سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا ہے. اب 3 بار سبحان رب الاعلیٰ ختم ہو گئے، اب ختم. چوتھی بار 5ویں بار کچھ بھی دعا نہیں آتی ہے. اگر رکوع یا سجدہ لمبا ہو گیا تو پھر دعائیں پڑھنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی رکوع یا سجدہ لمبا ہوا اور دعائیں پڑھیں گے. نہیں، رکوع سجدہ کئی کو لمبا ہوا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. جبکہ رکوع میں خاص کر کے سجدے میں سجدہ اللہ تعالیٰ سے قریبی کا عمل ہے. آدمی جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے. تو سجدے میں دعائیں کثرت سے کرنا چاہیے. جو دعائیں ہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ دعائیں آپ ایک مطلب چھوٹے پیپر میں، چھوٹی نوٹ بک میں لکھیں. ایسی دعائیں جو نماز میں ہیں، نماز کے بعد ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، وتر کی جو دعائیں ضروری ہوتا ہے وہ دعائیں پڑھیں آپ، تو آپ کو بہت بہت فائدہ ملے گا. اور خاص کر کے رکوع میں، سجدے میں جب آپ سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں اور پھر تہجد پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، یہ دعائیں پڑھنے میں. یہ دعاؤں کے جو معنی ہیں بہت بہترین معنی ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، کبریائی ہے،
وہیں پر جیسے ایک دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے گناہوں کی مغفرت ہے. اے اللہ میرے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ میرے چھپے گناہوں کو معاف فرما، دکھے گناہوں کو معاف فرما، پہلے کے گناہوں کو معاف فرما، آخر کے گناہوں کو، اول کے آخر کے. یعنی گناہوں کی مغفرت میں یہ تمام باتوں کا لحاظ ایک ساتھ کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. آج ہمارے رکوع یا سجدے برابر نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں صحیح نہیں ہیں. تو تھوڑا سا یہ دعائیں یاد کرنے کی طرف تھوڑا توجہ دو. آپ دعائیں یاد کریں گے تو رکوع میں سجدے میں آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا رکوع سجدہ سکون سے گزرے گا، دوسرا یہ کہ یہ دعاؤں کے ذریعے سے خود بخود آپ وہ نیکیاں کما سکتے ہیں یا وہ ثواب کما سکتے ہیں جو ان دعاؤں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں یہ بات ثابت ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے اتنا جدا رکھتے. ایک مثال حدیث میں دی گئی ہے. حدیث میں کیا مثال دی گئی اللہ کے نبی کے سجدے کے بارے میں؟ رسول اللہ جب سجدے میں ہوتے اس وقت اگر بکری کا بچہ نکلنا چاہتا تو نکل جاتا. بکری کا بچہ جو ہے، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، کوئی بکری کا بچہ مطلب کہیں بھاگ کے آ گیا تو اگر وہ نکل کے جانا چاہتا ہے تو نکل کے جا سکتا تھا. مطلب یہ کہ کشادہ سجدہ کرتے، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھاں زمین سے لگا دیے، پیڑ سے لگا لیے، ایک دم چپک کے بیٹھ گئے ہیں. تو ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سجدہ ثابت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ تو اتنا کھلا ہوتا تھا کہ آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ اگر کوئی بکری کا بچہ بھی گزرنا چاہتا تو اطمینان کے ساتھ وہ گزر جاتا. تو یعنی سجدے کے اندر اتنی کشادگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. تو یہ سجدے میں ایک غلطی ہوتی ہے کہ لوگ سجدہ کرتے ہوئے یہ دو غلطیاں کرتے ہیں اور ساتھ میں سجدہ سنت کے خلاف ہوتا ہے. اور اس بارے میں یہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مرد کا سجدہ ہے یا عورت کا سجدہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. سجدہ دونوں کے لیے کہ کہیں بھی اللہ کے نبی نے کسی ایک بھی حدیث میں مرد کا اور عورت کا سجدہ اس میں اللہ کے نبی نے فرق بتایا ہو کہ مرد ایسا سجدہ کرے عورت ایسی سجدہ کرے، یہ فرق اللہ کے نبی سے ثابت ہے ہی نہیں. تو یہ لوگ عورتوں کے لیے سجدے کا الگ طریقہ بنا دیے ہیں اور مطلب ایسے ہی وہ حدیث یاد آتی ہے. ابھی جو حدیث پڑھا میں آپ کے سامنے، وہ کتا جیسے بچھاتا ہے اپنے بازوؤں کو، ایسا نہ بچھاؤ. اب جتنے سجدے ہوتے ہیں ویسے ہی سجدے ہوتے ہیں. تو لوگ جو ہے اس کے لیے مطلب وہ ایسی باتیں کہ عورت کو سجدہ کرنا ویسا ہی ہے، اگر سجدہ مردوں کے جیسا کریں گے تو سطر کھل جائے گا. سطر کیسے کھلتا ہے؟ اچھا، یہ جو طریقہ ہے نماز کا اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم کہ اگر عورت سجدہ ایسا کرے تو سطر کھل جاتا ہے، عورت سجدہ ویسا نہیں کرنا ہے. سطر کہیں سے کھلتا ہی نہیں، جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھتا ہے. جو سنت والا طریقہ ہے اس میں کہیں نظر نہیں آتا. یہ لوگوں نے خواہ ادھر سے فرق بنا لیا ہے اور بس لوگ ایسے ہی سجدوں کے اندر فرق بانٹ دیا ہے کہ مرد ہو تو سجدہ ایسا کرے، عورت ہو تو سجدہ ایسا کرے. نماز کے ہر ایک مسئلے کے بارے میں عورت ہاتھ وہاں باندھے، مرد ہاتھ یہاں باندھے، عورت ہاتھ یہاں تک اٹھائے، مرد یہ پورے فرق لوگوں نے کیے ہیں، لوگوں نے بنائے. اللہ کے نبی نے ایک نماز میں 4 قسم کے طریقے، ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے، ایسے نہیں بنائے اللہ کے نبی نے. تو سجدے میں یہ بہت بڑی غلطی خاص کر کے عورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا جو سجدہ ہوتا ہے خلاف سنت ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے سنت کے سجدے میں یہ جو باتیں بتائی ہیں یہ باتیں مرد کے لیے بھی ہیں عورت کے لیے بھی ہے. سجدہ کرتے ہوئے صرف ہتھیلی زمین کو لگائے، کوہنی زمین پہ نہ رکھے، مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے. سجدہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو جدا رکھے، الگ رکھے، اپنے پیٹ سے ملا کے نہ رکھے، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. سجدہ کرتے ہوئے 7 اعضاء جسم کے زمین پہ لگنا ہے، یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی، کہیں بھی یہ فرق نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کا صحیح طریقہ یہ ہے. باقی ایک سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 2 سجدوں کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہے.
ایک دعا کم سے کم اتنی دعا رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی، یہ دعا، یا پھر اور بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وارزقنی، یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ آپ دو دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، دو میں سے ایک دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دو سجدوں کے بیچ میں یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اس دعا پر اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ یہ دو سجدوں کے بیچ میں کی دعا کتنی بہترین دعا ہے، معنی مطلب کے حساب سے کتنی اچھی دعا ہے۔ جو لوگ دو سجدوں کے بیچ میں گیپ نہیں دیتے، ایک سجدہ کرنے کے بعد پھر سجدے میں چلے گئے، تو ایک تو وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں اطمینان سے بیٹھیں، اس سے محروم ہو رہے ہیں، اور دوسرا ہے کہ اتنی بہترین دعا پڑھنے سے، اس کا معنی حاصل کرنے سے بھی محروم ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی لوگ محروم ہو رہے ہیں۔ تو دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھیں، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں، اور پھر سجدے میں بھی دوسرا سجدوں میں جو دعائیں ہیں وہی دعائیں، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز کے کسی سجدے میں یہ دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات، دو سجدے مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعت کو اٹھنے سے پہلے زمین پر بیٹھ کے ہی اٹھنا ہے، ڈائریکٹ اٹھ جانا سجدہ کرنے کے فوراً بعد ویسے ہی اٹھ جانا نہیں ہے۔ جلسہ استراحت کہتے ہیں کہ وہ بیٹھک جو آدمی دوسری رکعت کو اٹھنے سے پہلے بیٹھتا ہے، تو ایک رکعت ختم ہونے کے بعد دوسری رکعت کو اٹھنے سے پہلے تھوڑا بیٹھنا ہے، ہلکی سے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے ہی اٹھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع اور سجدوں میں، یعنی رکوع کا طریقہ کیا، رکوع کی دعائیں کیا ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعائیں کیا ہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے، رکوع سے سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے، رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ پہلے رکھیں، گھٹنے پہلے رکھیں، سجدہ کریں تو کتنے اعضاء زمین پہ لگنا ہے، سجدہ کرنے کے بعد کون سی دعائیں پڑھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان دعائیں کیا ہیں، پھر دو سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد دوسری رکعت کو اٹھنے سے پہلے بیٹھ کے اٹھنا ہے۔ یہ تمام باتیں رہیں جس کا خلاصہ آج آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ دعا پڑھ کے اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔